السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول روگ الفت سیزن 2 آف ناول رقیب الفت، قسط نمبر 13۔ احمر کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ اس وقت گھر نہیں جا سکتا تھا۔ رومان بے سدسا اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ رومانہ کے لیے کس قدر ٹچی ہے۔ جو خبر رومان نے نشے کی حالت میں اسے سنائی تھی وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھی۔ اگر گھر جاتا تو اشما دونوں کو اس حال میں دیکھ کر ضرور صدمے میں چلی جاتی۔ اس نے سوچا رومان کی حالت کچھ بہتر ہو جائے پھر ہی گھر کی طرف جائے گا۔ اس کے ذہن میں کچھ پہلے روز ہوئے واقعات گردش کر رہے تھے جس نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس وقت خورم کا کیا حال ہوگا، لیکن اس کا خود کا حال بہت ابتر تھا۔ اسے بخوبی اندازہ تھا کہ وہ ظالم ہے، اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، لیکن رومان کی بات نے اس کی سوچ کی سمت کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب اسے یہ لگ رہا تھا کہ شاید جو اس نے کیا وہ ٹھیک کیا۔ اگلی صبح فجر کے وقت احمر وضو کیے نیت باندھے کھڑا تھا۔ اکبر، رومان اور احمر تینوں پابندی سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ وہ نماز پڑھتے نہیں تھے، نماز قائم کرتے تھے۔ اکبر کے لیے تو مشہور تھا کہ وہ دوران سرجری بھی نماز کا وقت پا کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جایا کرتا تھا۔ یہ اس گھر کے اس خانزادہ خاندان کی روٹین میں شامل تھا، چاہے جتنی بھی مصیبت ہو، پریشانی ہو یا وہ مصروف ہوں، لیکن نماز پابندی سے ادا کرتے تھے۔ اشما اور رومانہ اس معاملے میں تینوں سے پیچھے تھی۔ ان کی نمازیں کبھی کبھار قضا ہو جایا کرتی تھی، لیکن اشما کو احمر یا رومان کو نماز کے لیے نہ کہنا پڑتا۔ وہ بچپن سے ہی وقت پر اپنی عبادات کرنے کے عادی ہو گئے تھے، لیکن آج اسے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ رومان بستر پر اوندا پڑا تھا جبکہ احمر نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے تیسے قیام کے بعد رکوع کر کے سجدے میں جھکا، لیکن ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس سے سجدہ نہیں کیا جا رہا تھا۔ دل بہت زیادہ بے چین تھا، لگ رہا تھا جیسے کوئی کانوں میں پکار رہا ہو۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ اس نے پھر سجدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہی کیفیت دوبارہ اس پر طاری ہو گئی۔ نیت ٹوٹ چکی تھی۔ وہ پریشان سا اسی مقام پر بیٹھا تھا۔ اس کے کانوں میں یہی الفاظ گونج رہے تھے اکبر کے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ اس نے اپنے خاندان کے کسی مرد کو کبھی کوئی بے حیائی عورتوں کے ساتھ نین مٹکا یا چکر چلاتے نہیں دیکھا تھا۔ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود اکبر کو اس نے ہمیشہ صرف اشما کے ارد گرد بھنورے کی طرح اڑتا پایا۔ رومان کی توجہ کا مرکز اور محور ہمیشہ سے رومانہ ہوا کرتی تھی، جو کہ اس کی محرم تھی۔ احمر خود اس چیز کو محسوس کرتا تھا۔ کبھی اس نے رومانہ کی طرف ایسی نظر اٹھا کے نہ دیکھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے نامحرم ہے۔ رومانہ بہت چنچل تھی، اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ احمر کے ساتھ بھی ہاتھ ملائے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے، لیکن وہ اسے ہمیشہ جھڑک کر سائڈ کر دیا کرتا تھا۔ اس کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنے دادا کو کبھی کسی ایسے غلط کام میں ملوث نہ پایا تھا۔ خرم نے جتنی باتیں کی تھی وہ اسے بے بنیاد لگی۔ یہ تو وہ مرد تھے جو عورت کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتے تھے، جنہیں شاید اپنے گھر کی ملازماؤں کی شکلیں تک پتہ نہ ہوں۔ اپنے ذاتی کاموں کے لیے وہ مرد ملازم رکھتے، جبکہ اپنے حسن اور مردانہ وجاہت کی وجہ سے بہت سی عورتوں کے دلوں پر راج کیا کرتے تھے۔ کچھ خاموش محبت کرتی تھی تو کچھ علی الاعلان ان کے ساتھ کے خواہاں رہتی تھی، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس قسم کے الزامات خرم نے ان پر لگائے تھے۔ احمر تو ہمیشہ سے ہی لندن میں رہا تھا۔ اسے پاکستان میں سالوں پہلے ہونے والے کسی واقعے کے بارے میں کوئی سنگن نہ تھی۔ یہ کوئی کرنے والی بات ہی نہیں تھی کہ اشما، اکبر اسے کچھ بتاتے۔ رومان بھی ان تمام باتوں سے ناواقف ہی تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ خرم کو یہ آدھی ادھوری باتیں کس نے بتائیں، اور بتانے والے کا مقصد صرف اور صرف خانزادہ خاندان کے آدمیوں کو ہوس کا پجاری، عورت باز اور بد کردار ثابت کرنا تھا۔ لیکن جو قبیح گناہ احمر سے سرزد ہوا تھا، اسے اس کی سزا ملنا شروع ہو گئی تھی۔ انسان کو کسی بھی موقع پر اپنے حواسوں کو
قابو میں رکھنا چاہیے۔ یہاں حواس معطل ہوتے ہیں، وہاں انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ در حقیقت یہ شعور ہی انسان کو دوسرے حیوانات سے مختلف بناتا ہے۔ خرم کی کسی بھی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر احمر کو اس قدر گرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اسے پہلی سزا مل چکی تھی، وہ سزا جس کے بعد دنیا اور آخرت میں اس کے لیے ماں سوائے ضلالت کے اور کچھ نہ تھا۔ وہ نماز نہیں پڑھ پایا تھا، اس سے نماز چھین لی گئی تھی۔ سجدے میں جاتا تو لگتا جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ تم بے حیا ہو، تم بد کردار ہو، تمہارے سجدے لپیٹ سپیٹ کر تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اپنے سر کو سجدے میں پٹک کر یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں اس گناہ کی معافی مل جائے گی۔ کوئی اس کے قلب سے اسے جھنجھوڑ کر یہ سب کہہ رہا تھا، لیکن انا پرست دماغ اسے تسلی دے رہا تھا کہ تم نے جو کیا ٹھیک کیا، وہ لڑکی یہی ڈیزرو کرتی تھی۔ لیکن احمر خود بھی جانتا تھا کہ وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ رومانا، میرا بچہ، کیسی ہے میری گڑیا؟ اسے ایئرپورٹ پر شاہ زیب لینے آیا تھا۔ حیران تو وہ بھی بہت تھا، لیکن اشما نے اس کو کال کر کے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ رومانا کا خیال رکھے اور اس سے کوئی غیر ضروری سوال کر کے اسے پریشان نہ کرے۔ میں ٹھیک ہوں چاچو، آپ کیسے ہیں؟ رومانا شاہ زیب کے ساتھ لگی تھی۔ ہم بھی ٹھیک چندا، تم اکیلے آئی ہو؟ جی چاچو، میں رضیہ چچی کے لیے آئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے عرصے بعد اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے تو میں اپنے کزن کا ویلکم خود کروں گی۔ اس نے ممکنہ حد تک خود کو اسی طرح سے ظاہر کیا جیسا وہ رہتی تھی۔ چلو بھائی، اب تو بہت مزہ آنے والا ہے، ہمارے گھر میں بھی رونق ہو جائے گی۔ شاہ زیب نے اس کا سامان اس سے لے کر ملازم کو تھما دیا اور خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی تک لے آیا۔ گھر پہنچ کر رومانا نے سب سے پہلے آرام کرنے کو ترجیح دی۔ وہ خود کو بہت زیادہ تھکا ہوا اور نڈھال محسوس کر رہی تھی۔ اسے الٹی بھی بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بستر پر ڈھیسی گئی۔ فضیل نے کمرہ بالکل اس کی رغبت کے مطابق سجایا تھا۔ پنک وال پیپر، پنک چادر، باربی کارٹون والے تکیے۔ وہ پھیکا سا مسکرائی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی ایک تصویر پر پڑ گئی۔ اس تصویر میں رومان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ جیسے رومانا کو لگا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ اس بے وفا کی یاد بھی آئی تھی، لیکن اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس تصویر کو اٹھایا اور سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کر اس میں پٹک دیا۔ وہ ابھی اپنی سوچوں میں غلطاں تھی کہ دروازہ نوک کر کے رضیہ اندر آئی۔ رومانا، کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک چچی، آپ سنائیں، آپ کیسی ہیں؟ رومانا اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور بڑے پرتپاک انداز میں رضیہ سے گلے ملی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے سنا ہے تمہیں میری بڑی فکر ہے جو تم لندن سے یہاں آ گئی ہو۔ رومانا ہلکا سا مسکرائی۔ جی چچی، اصل میں مجھے تھوڑا سا ایٹماسفیئر بھی چینج کرنا تھا، میں بہت اکتا گئی تھی لندن میں رہ کر۔ حیرت کی بات ہے، لندن میں بھی رہ کر کوئی اکتا سکتا ہے؟ میں تو تمہارے چچا سے کہہ کر تک گئی ہوں، خود تو ساری دنیا گھوم چکے ہیں، مجھے کسی دوسرے شہر میں لے کر نہیں جاتے۔ رضیہ نے بھرپور خفگی کا مظاہرہ کیا۔ رومانا کھل کر مسکرائی، لیکن اگلے ہی پل اسے زوردار رکائی محسوس ہوئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم کی سمت بھاگی تھی۔ رضیہ بھی اسی کے پیچھے آئی۔ رومانا الٹی کر رہی تھی۔ رضیہ نے اس کی کمر سہلائی اور اسے کہا کہ کیا ہو گیا بیٹا، فلائٹ میں کچھ کھایا تھا کیا؟ رومانا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ان میں سے کسی کو اس وقت تک کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی جب تک خود بخود چیزیں عیاں نہ ہونا شروع ہو جائیں۔ نہ جانے کیا بات تھی رومانا کے وجود میں، جہاں جاتی تھی وہاں رونق بکھر جاتی تھی۔ اس کا خود کا وجود بہت نقاہت اور پژمردگی لیے ہوئے تھا، لیکن پھر بھی شاہ زیب کے گھر میں ایک رونق میلہ لگ گیا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم، کیسی ہے انا؟ رومانا، وعلیکم السلام، تم پہنچ گئی ٹھیک سے؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ نہیں انا، اللہ کا شکر ہے میں پہنچ چکی ہوں۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ اشما کی آواز بوجھل اور رندی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، بس الٹی آتی رہتی ہے ہر وقت۔ اس نے واضح مدعا بیان کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ماں اس کی اس حوالے سے مدد کر سکتی ہے۔ بیٹا، اس کے لیے میڈیسن لینی پڑے گی، اگر بہت زیادہ الٹی آئے تو مجھے کال کرنا۔ پانی بہت زیادہ پیو، اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھو۔ اشما نے اس سے بہت ہی نارمل انداز میں بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ فون اسپیکر پر تھا اور 3 نفوس اس کی آواز سن رہے تھے۔ اشما کو لگا وہ مزید بات نہیں کر پائے گی تو اس نے باقی کے 2 لوگوں کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ میں اب کال کاٹنے لگی ہوں، لیکن سامنے بیٹھے بے تاب دیوانے کو ابھی مزید اس کی آواز سننی تھی
اور وہاں سب کیسے ہیں؟ اشما نے بے تکا سوال کیا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ رومانہ نے بھی مختصر سا جواب دے دیا تھا۔ اگر تم کہو تو میں آ جاؤں وہاں تمہاری دیکھ بھال کے لیے۔ اشما نے یہ بات دل سے کہی تھی۔ اصل میں رومانہ نے سب کو منع کر دیا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ آئے۔ اس وقت بھی اکبر اور رومان اس کی آواز سن رہے تھے۔ اکبر تو اس سے ناراض تھا یا ناراض ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ اس کی مصنوعی ناراضگی کے پیچھے بے پناہ فکر چھپی ہوئی تھی، جبکہ رومان بڑی ہوئی داڑھی، بوجھل سرخ آنکھوں کے ساتھ بکھرے بال لیے، گھر کا بنیان ٹراؤزر پہنے سامنے صوفے پر بیٹھا کسی ترسے ہوئے کی طرح اس فون کو دیکھ رہا تھا کہ جیسے وہ اس سے نکل آئے گی اور رومان اسے چھو کر دیکھ لے گا۔ آخر کار دو چار باتیں اور کر کے اشما نے فون بند کر دیا۔ رومان نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو پکڑ کر سر صوفے کی پشت پر گرایا تھا۔ وہ چھت کو گھور رہا تھا۔ اکبر اشما نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اشما نے اکبر کو اشارہ کیا، وہ اشارہ جو وہ بچپن سے اسے کیا کرتی تھی جب رومان کو کچھ سکھانا ہوتا یا سمجھانا ہوتا تو وہ اکبر کو آنکھوں کے اشارے سے کہہ دیتی۔ اکبر نے گلا کھنکارا۔ رومان، سن لیا تم نے؟ وہ ٹھیک ہے وہاں، سب اس کے اپنے ہیں، خیال رکھیں گے، بے فکر رہو، اپنے کریئر پر توجہ دو، کچھ وقت دو اسے، وہ سنبھل جائے گی تو تم لوگوں کا رشتہ بھی سنبھل جائے گا اور انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اکبر نے اس سے معاملہ فہمی سے سمجھانا شروع کیا۔ رومان خالی خالی آنکھوں سے اکبر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو رومی؟ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری کتنی کلاسز مس ہو چکی ہیں؟ کتنے دن سے تم ہاسپٹل نہیں گئے ہو؟ تم ایک ڈاکٹر ہو، تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں اپنے پروفیشن کو لے کر۔ میں بھی اس اذیت سے گزر رہا ہوں اور بہت دفعہ گزرا ہوں۔ میرے لیے زندگی میں پہلی بار نہیں ہے یہ سب، لیکن کبھی بھی اپنے فرض سے روگردانی نہیں کی میں نے۔ جی ڈیڈ، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں کل سے ہاسپٹل جانا شروع کروں گا۔ مجھے ذرا آپ کا سائن چاہیے تھا کہیں۔ رومان اتنی جلدی بات سمجھ لی بغیر کوئی سوال کیے؟ وہ بہت حیران ہوا۔ رومی نے ایک چھوٹا سا رقعہ اس کے سامنے کیا۔ اس پر کسی دوا کا نام تحریر تھا جس پر اسے اکبر کے سائن چاہیے تھے۔ اکبر نے وہ پیپر رومی کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے تھام لیا، جبکہ رومان نظر چرا رہا تھا۔ جیسے ہی اکبر نے اس پرچی پر لکھی ہوئی دوا کا نام دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ اس نے رومان کو چیخ کر کہا، رومی، یہ کیا ہے؟ رومان نے کہا، ڈیڈ، مجھے اس کی بہت ضرورت ہے، آپ سمجھ نہیں پا رہے، مجھے کسی طور قرار نہیں آتا۔ آپ نہیں چاہتے کہ میں پھر سے زندگی کی طرف لوٹوں، اپنی زندگی کی کام کروں، پڑھائی کروں، اور سب سے ضروری بات یہ کہ میں اسے بھول جاؤں۔ رومان کا کرب ایسا تھا کہ اشما نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ رومان نے کس چیز کے لیے باپ سے سائن کی فرمائش کی تھی۔ وہ ایک دوا تھی، ایسی دوا جو کینسر کے مریضوں کو آخری سٹیج میں درد کم کرنے کے لیے دی جاتی تھی، ایک طرح کی ڈرگ جسے استعمال کرنے سے انسان کا اعصابی نظام متاثر ہوتا تھا اور وہ شخص کچھ وقت کے لیے ہر درد اور غم سے غافل ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ دوا ایسے ہی کہیں نہیں ملا کرتی تھی۔ اس کے بھی یہی وجہ تھی کہ کہیں لوگ اسے بطور ڈرگ استعمال نہ کریں۔ اس کے لیے لائسنس یافتہ پروفیسر سرجن یا کسی اعلیٰ عہدے پر فائز آنکولوجسٹ اسپیشلسٹ کا سائن کردہ اسٹمپ شدہ نسخہ چاہیے ہوتا تھا۔ اکبر نے غصے میں اس پرچی کے چیتڑے کر کے ہوا میں اچھال دیا اور چیخ کر بولا کہ مرے رہو گھر کے اندر، نہیں کرنا کچھ تو نہ کرو، لیکن ہماری سالوں کی محنت کو یوں برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اشما اب یہ گھر سے قدم باہر نہ نکالے۔ اگر میں نے اس کو باہر دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنے بڑے آدمی سے خود کو سنبھالا نہیں جا رہا، حد ہوتی ہے۔ کہاں وہ اسے سمجھانے کے لیے بیٹھا تھا اور اب وہ اس پر پابندی لگا چکا تھا۔ اور یہ بتاؤ کہ یہ ذوالفقار کہاں ہے؟ مجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ ذوالفقار کو بلاؤ جہاں پر بھی ہے اور اس سے کہو کہ اس کے ساتھ ہر وقت رہے۔ مجھے ایک ایک لمحے کے لیے بھی یہ لڑکا اکیلا نہیں چاہیے۔ اکبر کو رومان کی حد سے زیادہ فکر لاحق ہو گئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اپنے ساتھ یہ کچھ کر نہ لے۔ وہ تن فن کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ رومان نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرایا تھا۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔